اسلامی ممالک امریکہ کی بڑی بیٹھک صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات پاکستان، قطر، سعودی عرب، UAE، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور اردن کے رہنما شامل۔ ملاقات میں غزہ جنگ بندی اور قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطر ٹرمپ کے نام حماس کا خط بھی امریکی صدر کے حوالے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی۔ پاکستان بھارت سیز فائر اور 7 جنگوں کا خاتمہ میری کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دنیا بھر میں 7 بڑی جنگیں رکوائیں اور لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ میں نے تمام جنگیں ان ملکوں کے قائدین سے بات کر کے ختم کرائی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کبھی مذاکرات میں ساتھ نہیں دیا۔ کئی ممالک نے تو اقوام متحدہ کے رہنماؤں کے فون تک نہیں اٹھائے۔ جب جنگیں نہ رکوا سکے تو UN کا کیا فائدہ؟ کھوکھلے الفاظ جنگیں نہیں روکتے۔ دنیا میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو نوبیل انعام دیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کی بھارت پر کڑی تنقید، کہا کہ یوکرین جنگ میں بھارت صورتکار کا کردار ادا کر رہا۔ روس سے تیل خرید کر بھارت پیوٹن کو مضبوط کر رہا۔ بھارت اب بھی روس سے تیل خرید رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے میں ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا، ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ملکوں کی جنگیں رکوائیں۔ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں اہم باتیں کی۔ ٹرمپ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں کلیدی کردار پر امریکی صدر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ حالیہ دورے کے دوران والہانہ استقبال، بھرپور مہمان نوازی انتہائی خوشی اور افتخار کا باعث ہے۔ یہ دورہ بے مثال محبت اور یادگار لمحات سے بھرپور رہا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مذہب، تاریخ، بھائی چارے اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ عالمی نظام قانون کا احترام سب پر لازم۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ عالمی اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کہ اسرائیل جمہوری ملک نہیں، اپنے پڑوسیوں کا دشمن ہے۔ ہمیں اپنی اقوام کی بھلائی کے لیے تعاون کرنا ہوگا۔ خلاف ورزیاں جاری رہیں تو یہ جنگل کے قانون کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ ترک صدر نے کہا کہ فلسطین میں فوری جنگ بندی ضروری ہے، مشکل وقت میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے 26 ستمبر کو اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی آسٹریا کے وفاقی چانسلر سے ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے آسٹریا کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں کویت کے ولی عہد سے ملاقات، پاکستان اور کویت کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ غزہ تک امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتا ہے۔ سعودی عرب فرانس کے فلسطین کے 2 ریاسی حل کانفرنس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں انفراسٹرکچر تباہ اور انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ غزہ میں 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہونے کا خدشہ ہے۔ دنیا مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گئی۔ فرانس کے بعد بیلجیم، لکسمبرگ اور مالٹا سمیت مزید 5 ممالک کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ اب تک اقوام متحدہ کے 193 میں سے 147 رکن ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے۔ دنیا کے 80% سے زیادہ ممالک فلسطین کی ریاستی حیثیت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فرانس کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 2 ریاسی حل ہی امن کے حصول کا راستہ ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا انصاف کے حصول کے عزم کی عکاسی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے عالمی کانفرنس میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار اور منصفانہ امن قائم نہ کرنے کی اجتماعی ذمہ داری پوری عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔
एशिया पर क्रिकेट की हुक्मरानी। शाहीनों ने अहम मैच में श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। टाइटल की दौड़ में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। 134 रन का हदफ पाकिस्तान ने 18वें ओवर में पूरा कर लिया। हुसैन तलत के 32, मोहम्मद नवाज 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। साइम अय्यूब 2, कप्तान सलमान आगा 5 रन बना सके। साहबजादा फरहान 24, फहद ने 17 रन की इनिंग खेली। श्रीलंका ने 8 विकेटों पर 133 रन बनाए थे। शाहीन अफरीदी ने 3, हुसैन तलत और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो तो दोस्त मुल्क कैसे कहा जा सकता है। दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान दौरे पर गया तो अफगान बाशिंदों को वापस लेने के लिए खर्चा मांगा गया। हमने कहा कि खर्चा देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी क्या होगी ये वापस नहीं आएंगे। अगर आपके घर से मेरे घर हमला हो तो किस तरह भाईचारा रह सकता है। घर से हमले हों और हम भाई कहें, ये तो मुनाफिकत होगी। अफगान मुहाजिरीन की वजह से हमारे मुल्क में मसाइल हैं, ये बढ़ के मारते हैं। अफगानिस्तान जन्नत नज़ीर बन गया है तो अपने बंदे वापस लें। अफगानिस्तान से मुस्बत इशारा, जल्द मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेगी। अफगानिस्तान से बात करने वफ्द जाएगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर जलसा नौजवानों पेटाई की तारीख में नया बाब रकम करेगा। तलबा हकीकी आज़ादी की जदोजहद के हरावल दस्ते के तौर पर फाल किरदार अदा करेंगे। बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक वापस लेंगे। अली मिन गंडापुर के मोहसिन नकवी पर भी कड़ी तनकीद। कहा कि मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी चेयरमैन पीसीबी ने ही तबाह किया। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, लेकिन अफसोस है हम बार बार भारत से मैच आ रहे हैं। कौमी टीम से भी कहता हूं कि जोर लगाओ, गैरत करो। हर बार हार जाते हो, क्या तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं या बाल नहीं होती। भारत से हार पर कौम का दिल दुखता है। पंजाब हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए सैलाब मुतासिन की इमदाद से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। क्या उनसे अकल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासिन की मदद कर रही है। हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। शर्जील मेमन को इससे भाषण देने का शौक है। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रोबीना खालिद का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि नून लीग के एक रहनुमा ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहा। बयान से 1 करोड़ खानदानों की तौहीन हुई। इस रहनुमा को बयान पर मुआफी मांगनी चाहिए। सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। BISP का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। पंजाब और सिंध में सैलाब से तबाही कई देहात अब भी पानी में डूबे हैं। फसलें तबाह, रास्ते बंद। मुतासिन हालात के रहमो करम पर अहमदपुर सियाल में दरियाई चिनाब के सैलाबी रेले से फसलें तबाह, कई घरों में पानी दाखिल, दर्जनों मकान गिर गए। जनूबी पंजाब के इलाकों शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला में सैलाब तबाही की दास्तान ने रकम कर गया। करोड़ पक्का के नवाही में भी सैकड़ों एकड़ अराजी और हज़ारों मकान दरिया बुर्द हो गए। दरियाई पट्टी के 35 किलोमीटर में 40 से ज़ायद मौज़ूआत मुतासिर और राब्ता सड़कें डूब गईं। पंजाब में सैलाब से 33,75,000 रकबा ज़ेरे आब आया। चावल, गन्ना, कपास की फसलें ज्यादा मुतासिर। ग़िज़ाई किल्लत का खदशा। सैलाब की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने महंगाई कर दी, कोई पूछने वाला नहीं।